پوچھا کہ قرآن کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن چھوٹا بھی ہے اور قرآن بڑا بھی ہے، قرآن آسان بھی ہے اور قرآن مشکل بھی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا چھوٹا اتنا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو اس میں سموہ کے رکھ دیا ہے، اور آسان اتنا ہے کہ 5-7 سال کا بچہ مکمل حفظ کر لیتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ آج تک بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے مقرر اس کے سمندر میں غوطہ لگاتے رہے اور موتی نکالتے رہے، جواہرات گوہر نکالتے رہے، سب کی انتہا ہو گئی، لیکن قرآن کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ قرآن اللہ کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ دو جملے یہ بھی آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ کتاب پہلے بھی آئی، توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، وہ ساری کتاب اللہ تھی۔ یہ اعجاز بھی صرف قرآن مقدس کو حاصل ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اور توریت نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، توریت آئی کتاب کی شکل میں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کوہ طور پر آ جا اور کتاب لے جا، عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں آئیے میں کتاب عطا کروں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں آئیے میں زبور عطا کروں گا۔ توریت، زبور، انجیل تمام کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا بلکہ بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت حصوں میں آیا۔ وہ دوسری کتابیں کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی، یہ بکھر کر آیا اور ایسا جڑا کہ وہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، اور نازل کرنے کا انداز بھی کیسا عجیب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، چند کلمے القا کے میں اپنے ذوق میں وعدی کرنے چلا ہوں۔ آدم آپ یہ لے جائیے، آدم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے، نوح آپ بھی لے جائیے، من کتاب میں سے لے جائیے، آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میرے محبوب جو کچھ پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا کسی کو نہیں، محبوب جو کچھ ہے سارا لے جا، اب آنا کسی کو نہیں، محبوب نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا، محبوب صداقت لے جا اور جا کے صدیق بنا، محبوب عداوت لے جا اور جا کے فاروق سجا، محبوب سخاوت لے جا اور جا کے عثمان سجا، محبوب شجاعت لے جا اور جا کے خیبر بنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن کی دولت عطا فرمائے، قرآن کی برکت عطا فرمائے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا۔ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ قطوے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔